سن بھی لے، اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا۔ کوثر کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کوثر کی تشریح لفظوں میں کروں تو یہاں سے جانے نہ دو، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن بس اتنا جان لے اللہ نے کبھی والضحیٰ کہا، واللیل کہا، ید اللہ کہا، والنجم کہا، سب کہا نا، سب کہہ کے بھی مشیت قدرت سیر نہ ہوئی، مشیت سیر نہ ہوئی، سب کچھ کہہ کر کہتے جاتے تو کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بھی تو بننا تھا۔ اگر بہت کچھ کہہ دیتے تو قرآن تراویح میں کیسے پڑھا جاتا؟ تو قدرت نے پھر یہ اعلان کیا کہ اتنا سب کچھ کہہ کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو کہہ دیا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے ساری کثرت تجھے عطا کر دی۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے، محبوب مشیت کہہ رہی ہے ہم بھی تیرے ہو گئے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس سے محتاط الفاظ مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی شان کہ خدا ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہے ہم نے تجھے ساری کثرتیں عطا کی ہے، ہر کثرت تجھے دے دی ہے۔ تو قتادہ آگ کا ڈھیلا لے کر آیا یا رسول اللہ، یہ ہے نا اس کا علاج کر دے، درد کو کر دو دوا۔ آقا نے یہ نہیں کہا جڑی لاؤ، بوٹی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، پٹی لاؤ، کچھ نہیں۔ یہ کام تو درد کی دوا میں ہوتا ہے نا، درد کو دوا میں نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ، قتادہ کو قریب بلایا اور اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا، اور اس کے بعد آنکھ کا ڈھیلا یوں رکھ کر کے جب انگلیاں ہٹی ہے، قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اس سے زیادہ وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی جو مصطفیٰ نے بنائی تھی، اور بتا دیا درد کو دوا اس طرح کی جاتی ہے۔ فوراً درد کا ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا آپ وہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں، لیکن عنوان کے تحت سنا دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا ہے، محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے۔ فخیبر کے دن کل وہ یہ جھنڈا اس کو دوں گا، یعنی کل کی خبر رسول اللہ کو ہے، تبھی تو کہتے ہیں کل اس کو دوں گا کہ جو محبوب خدا و رسول ہے اور محب خدا و رسول ہے۔ صحابہ کہتے پوری رات ہم بے چین رہے، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا۔ جب صبح کو سب پہنچے تو میرے نبی نے نظر دوڑائی اور فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ جب میرا مولا، اللہ اکبر، میرے رسول نے میرے مولا کے بارے میں پوچھا، صحابہ کہنے لگے آقا اس کی آنکھ میں تو درد اور آشوب چشم ہے، یعنی آنکھ آئی ہے۔ اور جو اس درد سے گزرتے ان کو پتا ہوتا ہے جب آنکھ آتی ہے تو کیسی سماتی ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھبکنے لگتی ہے، لوگ کالا چشمہ لگا کر گھومنے لگتے ہیں، نہ سورج کی کرنیں برداشت، نہ ہوا کا لگنا برداشت، بڑا درد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس میں بڑے فائدے بھی ہیں، نظر بڑھ جاتی ہے، بڑے فوائد ہیں۔ لوگوں نے کہا آقا علی کی آنکھ آئی ہے، جس کی آنکھ آتی ہے وہ سلائی مشین نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آتی ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آئے اسے خیبر کی مہم پہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ لیکن میرے رسول درد کو دوا کرتے ہیں۔ فرمایا آنکھ آئی ہے، بلاؤ علی کو۔ علی مرتضیٰ کو لایا گیا، حضور نے لعاب نکالا، دونوں آنکھوں میں لگایا، ابھی لعاب مکمل لگا بھی نہ تھا کہ علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، اور میرے مولا نے پھر خیبر کو فتح کیا۔ یوں درد کو دوا کرتے ہیں وہ، اسی لیے میرا امام اپنے دکھوں کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ امام کا عشق ہے۔ لیکن یہ صرف شاعری نہیں ہے، بس ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ اختتام، اس لیے کہ یہ وہ عنوان ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عشق رسول کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اسے صرف شاعری نہ سمجھنا، اس لیے کہ لوگ شاعری میں لکھتے تو ہیں، جملے بولتے تو ہیں،
لیکن قول و فعل کا تضاد بہرحال تضاد ہے. بہت اچھی گفتگو اس معاملے پر، قوم کے قول و فعل کے تضاد پر مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے. کچھ حصہ میں نے سنا، بڑی خوشی ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں اب اچھے اچھے خطبہ ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، مبلغین کو سلامت رکھے. انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ایک بڑی ٹیم علماء اور خطبہ کی آپ کے سامنے ہوگی. بہت اچھی طرف پیش رفت ہے. دیکھو لوگ شاعری کرتے ہیں نا، ایک شعر وہ پڑھتے ہیں، جب لوگ پڑھتے ہیں تو میں لرزتا ہوں. میرے اپنے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا بھی ہوں کہ تھوڑا اس میں ترمیم کر لیا کرو. لوگ کہتے ہیں دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے. جو لوگ سیریل دیکھ کر کہے لگاتے ہوں وہ کب روتے ہیں رسول کے لیے، ہے نا؟ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ جن کی زندگی پکچر کی سیریل دیکھتے ہوئے اور